میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ جوا کو عربی زبان میں قمار کہتے ہیں۔ اس کی تعریف سن لیجئے، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 جو اس کے تحت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ العادی خزانہ عرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے۔ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں یعنی برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، نماز کا وقت آئے گا وہ اٹھتا نہیں ہے، جوئے کی نحوست اس کو عبادت سے اللہ کے ذکر سے محروم کر رہی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ شطرنج کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، جو بالکل نماز سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے بندے کو بالکل غافل کر دیتے ہیں، اس کو پڑھی نہیں ہوتی نماز کی عبادت کی، نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، پورے دن لگے رہتے ہیں۔ شطرنج کھیلنے والے اتنی نمازیں برباد کرتے ہیں، شراب پینے والے کو سدی نہیں ہوتی کہ کب نماز کا وقت آیا کب چلا گیا۔ اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی خزانہ العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو لوٹ مار کرتے ہیں، چھینتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوگوں کو دھوس اور دھمکیاں دے کر طرح طرح کے انداز سے ان کا مال لوٹتے ہیں، رشوت خور بھی آ گئے، اس میں جھوٹی گواہی دینے والے بھی آ گئے، سب آ گئے اس کے اندر۔ پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 646 پر فرماتے ہیں، سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ جواری تو سب کچھ لٹا دیتا ہے، جو جیب میں تھا وہ لٹا دیا، جو بینک میں تھا وہ لٹا دیا، ہاتھ کی گھڑی تھی وہ لٹا دی۔ ایسے جواری ہے، پورا دن کوئی کام نہیں کرتے، رات کو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پورا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، بیویوں سے نوکریاں کرواتے ہیں، بیویاں کما کر لاتی ہے، بیویاں پکا کر کھلاتی ہے، اور یہ پڑا ہوا گھر میں مرد بیوی کی روٹی کھاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور حقوق العباد کا تالف، اس پر بیوی بچوں کا نان نفقہ تھا، بیوی کو کھلانا اس کے ذمہ تھا، الٹا بیوی اس کو کھلا رہی ہے۔ تو بعض تو یوں غیرت کو ابھارتے اپنی کہ بیوی کو جان سے مار دیتے ہیں، یہ کیسی غیرت ہے کہ آپ نے بیوی کو جان سے مار دیا؟ غیرت کے نام پر جلاتے ہیں، یہ کیسی غیرت ہے؟ قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو رحم کرو، آقا کی امت پر رحم کرو، اپنی ذات پر رحم کرو، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بناؤ۔ اور پھر ہمارے یہاں گناہ بھی ایک اسٹینڈرڈ پکڑ گیا ہے، یہ جو فٹ پاتھوں پر جو لوڈو اور یہ شطرنج کے نام پر اور تاش کے نام پر جو کھیلتے ہیں، ان کو تو 2 ٹکے کا بنا کر ٹھوکریں مارتے ہو، غلط کرتے ہیں یہ لوگ بھی کھیلتے ہیں، مگر جو بہت بڑا جواری، بہت بڑا بکی، بہت بڑا سٹے باز بن گیا، اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا، کالے کالے برانڈڈ چشمے پہنتا ہو، جناب برانڈڈ کپڑے پہنتا ہو، اور جناب برانڈڈ کاروں میں گھومتا ہو، ہے بہت بڑا جواری، ہے بہت بڑا سود خور، یہ آپ کے معاشرے کا عزت دار مرد بنا رہتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک جواری کی عبرتناک موت کا واقعہ سناتا ہوں۔ چند سال قبل گلزار طیبہ کے ایک رہائشی علاقے میں ایک مکان سے کئی دن سے بدبو آ رہی تھی، اور گھر پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس کی موجودگی میں جب اہل محلہ نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 4 پائے پر ایک 25-30 سالہ نوجوان کی لاش پڑی تھی، اور جسم کے کئی حصوں پر کیڑے پڑے ہوئے تھے، کئی بچے اور افراد بے ہوش ہو گئے۔ وجہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان یہاں مزدوری کے لیے آیا تھا، کرائے پر مکان لیا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ ایک دن یہ جوئے کی رقم جیت گیا، رقم ہارنے والے دوستوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اور بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگا کر مار کر رقم لے کر بھاگ گئے، اور باہر سے تالا لگا گئے، اس کو کفن دفن بھی نہ کیا،
جواری اس طرح عبرت کی موت مر گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے والی تو ہے کہ جس کا مال لے کر آپ آ گئے خوشی خوشی کہ ہاں بھائی اتنا جیت گیا، وہ تو نفرت اور غصے میں آگ بگولا ہو رہا ہے، اس کو تو ہارنے کا صدمہ کھایا جا رہا ہے، اس طرح وہ قاتل بھی بن جاتا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور دولت کی ہوس، مال کی ہوس، علم نہ ہونا، دھوکہ دہی، خیانت، بددیانتی اتنی معاشرے میں اپنی جڑیں پکڑ چکی ہے کہ پکڑا ہی نہیں جاتا کہ کون کیا مطلب ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اور ہم بھی کھلونے بنے رہتے ہیں، فٹ بال بنے رہتے ہیں، جو جال لات مارے فوراً اڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ادھر پاس دے رہا تھا ادھر پاس دے رہا تھا، اور یہ دنیا اور مال کا لالچی فٹ بال بنا رہتا ہے اور اجڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو